آج کی اس بابرکت جمعۃ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر نقطۂ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ وہ عنوان ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان۔ میں دعا کروں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیغمبر ہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز کا قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج ادا کرنے کی اگر توفیق ہے تو حج ادا کرنا۔ یہ دین اسلام کے 5 اہم اور بنیادی ترین ارکان ہیں۔ پھر اس فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ایمان اور اسلام کی بنیاد رکن اور ستون، بلکہ اسلام اور ایمان کی بنیاد کا پہلا پتھر، پہلی اینٹ یہ کلمہ شہادت کا اقرار اور اس کی تصدیق کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت، اللہ کی توحید کی گواہی اور اس کے اقرار کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے رسول بلکہ خاتم الرسل ہے۔ جب تک ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسالت کی شہادت نہیں ہوگی، گواہی نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی شخص بھی مومن اور مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ایمان بالرسالت کا اولین تقاضا ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ انسان کے دل کے اندر۔ اب جو شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول تسلیم کرتا ہے، ان کی رسالت اور نبوت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ بات بے حد ضروری اور لازمی ہے کہ وہ دنیا کی کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرے، رشتے ناتوں سے بڑھ کر، کنبے قبیلے سے بڑھ کر، خاندان اور برادری سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ مال و دولت دنیا سے زیادہ
دنیا کے تمام اسباب سے زیادہ، بنگلے اور کوٹھیوں سے زیادہ، اولاد اور ازواج سے زیادہ، تجارت اور زراعت سے زیادہ، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مومن اور مسلمان شمار نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہو، مگر اس کے دل میں اپنے والدین، اپنی اولاد کی محبت یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو۔ ایک شخص ایمان پر رسالت کی گواہی کا اقرار بھی کرتا ہو، مگر وہ دولت دنیا اور اسباب دنیا سے پیار زیادہ کرتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار اسباب دنیا سے کرتا ہو، تو یہ شخص ایمان پر رسالت کی گواہی کے اندر جھوٹا ہے، ایمان پر رسالت کے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ ایمان پر رسالت کے دعوے میں سچا صرف اور صرف وہی شخص ہے جو دنیا اور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتا ہو۔ اسی بات کا تقاضا یہ اللہ کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس نے کیا ہے کہ قرآن مقدس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مال دنیا سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور یہی مطالبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، رب کائنات نے فرمایا 10واں سپارہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 ہے، رب کائنات نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ رب کائنات نے فرمایا قل، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے لسان مقدس سے لوگوں کے ہاں یہ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو یہ بتلا دیجئے، لوگوں کو یہ فرما دیجئے، کیا فرمانا ہے؟ ان کان آباؤکم، اگر ہے تمہارے آبا و اجداد، تمہارے ماں باپ، وابناؤکم، تمہاری اولاد اور اولاد کی اولاد، وإخوانکم، اور تمہارے بھائی جن کو تم اپنا بازو سمجھتے ہو، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں جن سے تم محبت کرتے ہو، جنہیں تم اپنا شریک حیات سمجھتے ہو، وعشیرتکم، اور تمہارا وہ کنبہ قبیلہ جن کے حسب نسب کے اوپر تم ناز کرتے ہو، فخر کرتے ہو کہ ہمارا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، ہم فلاں ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تمہارا وہ فلاں قبیلہ جن سے تمہارے تعلقات روابط اور وابستہ ہوا کرتے ہیں، وہ اموال اقترفتموها، اور تمہارا وہ مال، تمہارے وہ تجارت جنہیں تم کرتے ہو، جنہیں تم محنت اور مشقت سے کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہاری وہ تجارت جن کے خسارے سے اور جن کے مات پر جانے سے تم ڈر جایا کرتے ہو کہ کہیں میرا کاروبار نقصان میں نہ چلا جائے، کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے، جس کے نقصان میں جانے سے تم ہمیشہ ڈرتے رہتے ہو، ومساکن ترضونها، اور تمہارے وہ محلات، تمہارے وہ مکانات، تمہارے وہ بنگلے، تمہاری وہ کوٹھیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن کی زیبائش، جن کی آرائش، جن کی خوبصورتی کے لیے تم طرح طرح کی کوششیں کیا کرتے ہو، طرح طرح کے سامان لایا کرتے ہو، کہ وہ سامان لا کر تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم ان کو دے کر
ورسولہ، رب کائنات نے فرمایا اگر یہ ساری چیزیں، یہ سارے تعلقات، یہ تمہارے کاروبار احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، احب الیکم، تمہیں زیادہ پسند ہے، تمہیں زیادہ محبوب ہے، اللہ کی محبت کم ہے، مال کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے، ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہے، رشتے ناتوں کی محبت زیادہ ہے، رسول اللہ کی محبت کم ہے، جہاد کی محبت کم ہے، یہ رشتے ناتوں کی، کوٹھیوں کی، محلات کی، کاروبار کی، یہ تجارت کی، یہ محبت ان تمام محبتوں کے اوپر غالب ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا فتربصوا، تم نے کیا کرنا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا فتربصوا، پھر تم نے انتظار کرنا، تم نے اور کوئی کام نہیں کرنا، فتربصوا، تم انتظار کرتے رہو۔ کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تم انتظار کرو یہاں تک کہ میں اللہ کے عذاب کے اندر تم گرفتار ہو جاؤ۔ میں اللہ کا عذاب تمہیں ہر طرف سے آ کر گھیر لے گا۔ اور رب کائنات نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی فاسق قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت سے بڑھ کر تمہارے نزدیک یہ دنیا کے رشتوں کی محبت زیادہ ہے، تمہارے نزدیک اولاد کی محبت زیادہ ہے، تمہارے نزدیک مال و دولت کی محبت زیادہ ہے، یہ دنیا کے کاروبار کی، دنیا کی کوٹھیوں کی، بینک بیلنس کی، گاڑیوں کی محبت زیادہ ہے، تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ تمہیں اللہ کا عذاب آ کر گرفتار کرے۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، اللہ پکڑتا ہے، تو اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں کوئی اپنے لب بھی نہیں کھول سکتا۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی انسان اپنے رب کے سامنے زبان تک ہلا نہیں سکتا، یہاں تک کہ خود رب کائنات کی اجازت نہ۔ تو پھر کیا سمجھ آئی اس آیت سے؟ اس آیت کا مقصد، رب کائنات کے نزول کا مقصد کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کی محبت یہ دنیا کی تمام محبتوں کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ ہر وقت ہر چیز سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی آپ نے سنا، آئیے دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے کے اندر کیا تشریح فرمائی ہے، اس آیت مبارکہ کے متعلق کیا تشریح فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن ہی نہیں ہو سکتا، کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ جب کامل مومن نہیں تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے، جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے، جب تک وہ تمام
لوگوں سے، تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا، تب تک وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں جب تک کہ وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ یعنی تمام رشتے ناتے اہل و عیال کے اندر آ جائیں، اہل و عیال سے بڑھ کر اور دنیا کی مال و دولت سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا نا، تب تک وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سوال کرنے والا کون؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب دینے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ ثانی۔ سوال کیا ہے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آباء و اجداد سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، میں اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ دنیا کی تمام دولت سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ اب یہ تین چیزیں جو دنیا کے ساتھ جن کا تعلق ہے، انہوں نے فرمایا ماں باپ سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں، اولاد سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں، مال و دولت سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ مجھے بتائیے کہ آپ ان رشتے ناتوں سے بڑھ کر تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیا آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ماں باپ کا تو آپ نے بتا دیا، اولاد کا بتا دیا، مال و دولت کا بتا دیا، اب اپنی جان کے متعلق مجھے بتائیے کہ آپ اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو دل میں تھا نا، انہوں نے وہی کہا، کیونکہ فاروق کا کبھی ہوئی نہیں گیا۔ فاروق کا مطلب ہی یہی ہے، حق و باطل کے اندر فرق کرنے والا، جو ان کے دل میں حق ہوتا ہے وہی بولنے والا، جو ان کے دل میں تھا وہی کہا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کی محبت زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اپنی جان کی محبت میں زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کے دعویدار نہ ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی نا، تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا، تو فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب آپ بھی کہہ رہے ہیں، اب آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ یہی مطلب ہے اللہ کی اس آیت مبارکہ کا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ دنیا کے تمام رشتے ناتوں کے، دنیا کے تمام مال دولت کے اسباب سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، تو کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، تب جا کر تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان یہ اسی وقت مکمل ہوگا
کہ جب میری محبت تمہاری دلوں میں سب تمام محبتوں کے اوپر غالب ہوگی۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر حقیقی معنوں میں اگر کسی نے عمل کیا ہے نا تو وہ صرف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں نا، اس آیت مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر صحیح معنوں میں اگر کسی نے عمل کیا ہے نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے بارہا کئی مواقع پر کئی جگہوں پر عملی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا اور کائنات کی ہر شے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ دنیا جہاں کی ہر پیاری سے پیاری اور محبوب سے محبوب چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں ہیچ اور چھوٹی ہے۔ میدان بدر یہ اس بات کا ایک گواہی پیش کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تمام محبتوں کے اوپر غالب۔ ذرا دیکھیے بدر کی وادی، بدر کا میدان آج تک اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جہاں 313 اصحاب پیغمبر حقیقی طور پر اس آیت کریمہ اور شہادات نبویہ کی عملی تصویر بن کر سامنے آئے ہیں، جب ان کے قریبی اور عزیز ترین رشتہ دار ان کے سامنے آ گئے، کوئی ان کا چچا تھا، کوئی چچا زاد بھائی تھا، کوئی ان کا ماموں تھا، کوئی ماموں زاد تھا، کسی کے سامنے اس کا حقیقی باپ آ گیا، کسی کے سامنے اس کا بھائی آ گیا، کسی کے سامنے اس کا دادا آ گیا، کسی کے سامنے اس کا سسر آ گیا، کسی کے سامنے اس کا اپنا خون اپنا بیٹا آ گیا۔ ہاں، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری طرف ان کے مد مقابل ان کا بیٹا لخت جگر عبد الرحمن ہے، ادھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس طرف ان کا بھائی عباس ہے، ادھر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری طرف ان کا بھائی عتبہ ہے، ادھر علی ہے اور ادھر ان کا بھائی طالب اور عقیل ہے۔ مگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں وفاداری اور ایثار اور پیکر بن کر اپنے خونی رشتہ داروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر قربان کر دیا۔ کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا دادا ہے، لیکن انہوں نے اپنے رشتہ ناتوں کی پرواہ نہیں کی، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے تمام خونی رشتوں کو قربان کر دیا۔ میدان بدر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بیٹے عبد الرحمن ابو جہل کے لشکر میں شامل تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ ایک دن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بدر کا جب تذکرہ چھڑا نا تو عبد الرحمن کہنے لگے کہ بدر کی جنگ میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ میرے والد یہ میرے نشانے کی زد میں تھے، اگر میں وہ نشانہ مار دیتا تو میرا باپ اس دنیا میں نہ ہوتا۔ عبد الرحمن کہہ رہے میرا باپ صدیق اکبر میرے نشانے کی زد میں تھے، میدان بدر میں بدر کی جنگ میں وہ میرے نشانے کی زد میں تھے، میں نے ارادہ بھی کیا کہ وار کر دوں، لیکن فوراً میرے دل کے اندر باپ کی محبت جاگی، میں نے وہ نشانہ ترک کر دیا، وہ چھوڑ دیا، میں نے وہ نشانہ نہیں لگایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کی ایک گفتگو سن رہے تھے تو فرمانے لگے، اے عبد الرحمن، اے میرے بیٹے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کس بات پر؟ کہ تم اس روز میرے وار کے نیچے نہیں آئے، میں تو تمہارے وار کے نیچے آیا تھا لیکن تم نے نہیں لگایا کہ باپ کی محبت بیدار ہو گئی، باپ کی شفقت جا گئی، تم نے نشانہ ترک کر دیا، لیکن تم شکر ادا کرو کہ تم اس روز میرے وار کے نیچے نہیں آئے، ورنہ تم
بچ کر کبھی نہ میرے سے جاتا، اس لیے کہ اس روز تم میرے بیٹے نہیں تھے، میرے بیٹے تو وہ تھے جو میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے تھے، جو میرے ساتھ کھڑے تھے۔ گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا چاہتے تھے کہ اپنا رخت جگر، اپنا بیٹا، اپنا پیارا بیٹا اور بیٹے کی محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ فرما رہے تھے کہ بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر قربان کی جا سکتی ہے، اس میں ذرا برابر بھی جھجک کی کوئی گنجائش نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بدر سے پہلے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا تمام چیزیں، ہر چیز قربان کر بیٹھے تھے۔ اپنا نابینا والد، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، اپنا مال و اسباب، اپنے تمام گھر کے اثاثے کو، اپنی بیٹیوں کی محبت کو، دنیا کی کون سی ایسی چیز تھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان نہ کی؟ ان کی بیٹی اسماء کے چہرے پر تمانچے مارے گئے، ابو بکر نے برداشت کیا۔ مکہ مکرمہ میں کپڑے کی چادر کی دکانیں تھی، وہ بھی قربان کر دی۔ 40,000 درہم نقد ہجرت کی رات ہمراہ لے کر کے نابینا والد نے رستہ روکا تو فرمایا کہ بابا جانتے ہو آج میرے گھر کون آیا ہے؟ آج میرے گھر وہ آیا ہے کہ جس کے دروازے کا دربار جبریل امین روح الامین ہے۔ ہاں، میرے دروازے پر آج وہ آیا ہے جو سید الانبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو شافی محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے۔ میرے دروازے پر وہ آیا ہے جو کائنات کا دلہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے میرے بابا، اس دروازے کو آج کے بعد کبھی نہ روکنے کی کوشش کرنا۔ انہوں نے اپنی ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر قربان کر دی۔ صحابہ نے عملی مثالیں پیش کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر تمام محبتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ آئیے آپ کو میدان بدر کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ واقعہ بھی ایسا کہ جسے دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو۔ بدر کے میدان میں رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے 18 سال کا ایک سجیلا نوجوان کھڑا ہے جس کا نام ابو حذیفہ ہے، جو شہادت کی تمنا لیے کھڑا ہے۔ ابو حذیفہ کا والد عتبہ حقیقی بھائی ولید اور چچا شیبہ یہ کفار کے لشکر کے اندر کھڑے ہیں۔ تینوں رشتے، باپ بھی، بھائی بھی، چچا بھی، یہ تینوں رشتے یہ کفار کے لشکر کے اندر کھڑے ہیں۔ عرب کے دستور کے مطابق یہی تینوں لوگ سب سے پہلے میدان کے اندر اترے اور آواز لگائی، بلند آواز کے اندر نعرہ لگایا، حل من مبارزین، کیا ہے مسلمانوں میں کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ اب یہ عتبہ، ولید اور شیبہ یہ کفار تھے، یہ تینوں بہت بڑے جنگجو تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، اور ابو حذیفہ کی عمر 18 سال ہے، ابھی ابھی جوانی آئی ہے، سجیلا سے نوجوان ہے۔ جب آواز سنی حل من مبارزین، کیا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا حقیقی والد عتبہ جب میدان جنگ میں آیا اور حل من مبارزین کا نعرہ لگایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، تو جنگجو عتبہ اور زوراور پہلوان عتبہ کی للکار یہ فضا کے اندر گونجنے لگی تو سناٹا سا چھا گیا، اور پھر دنیا بھی اور آسمانی دنیا بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ
کھڑے ہو گئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اجازت طلب کرنے لگے، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنے باپ سے دو ہاتھ تک کر کے آ جاؤں۔ آپ اجازت دیں میں اپنے باپ سے دو ہاتھ کر لوں۔ حیرانگی میں کسی کی زبان سے یہ نکلا کہ اے ابو حذیفہ، عتبہ تو تمہارا والد ہے، کہ تم اپنے باپ سے مقابلہ کرو گے؟ تمہارا خون تمہیں پیدا کرنے والا وہ ہے، اس کا خون تمہاری رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، تمہاری رگوں کے اندر اس کا خون گردش کر رہا ہے، کیا تم اپنے باپ سے دو ہاتھ کرو گے؟ مانا تم مسلمان ہو وہ کافر ہے، لیکن کیا تم اپنے باپ کا مقابلہ کرو گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میرا روحانی رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا ہے نا، تو میں نے اس روحانی رشتے کے اوپر تمام رشتوں کو قربان کر دیا۔ کیا سمجھ آیا کہ باپ ہو یا اولاد ہو، ہر ایک کی محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر قربان کی جا سکتی ہے۔ تمام محبتوں کے اوپر غالب محبت یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی جانثار صحابی سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یمن کے ایک امیر کبیر گھرانے سے جن کا تعلق تھا، ڈاکوؤں نے ان کے قبیلے پر حملہ کیا تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ کو اغوا کر کے لے گئے اور اوقاس کے بازار کے اندر جا کر ان کو فروخت کر دیا، جس طرح سے یوسف کو مصر کے بازار کے اندر فروخت کیا تھا، اسی طرح سے زید کو اوقاس کے بازار میں فروخت کر دیا۔ اس طرح کو خوش قسمتی سے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شفقت بڑی چار دیواری کے اندر آ گئے۔ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید لیا۔ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عاطفت میں آ گئے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ادھر دور میں یمن کی فضاؤں میں زید کے والدین اپنے گم شدہ رخت جگر کی جدائی میں سال ہر سال سے تڑپ رہے تھے کہ اچانک مکہ مکرمہ سے آنے والے ایک یمنی لشکر نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارا رخت جگر، تمہارا جگر گوشہ زید وہ زندہ ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر محمد نامی ایک شخص ہے، ان کے ہاں زندہ اور سلامت موجود ہے، ان کے ہاں وہ رہائش پذیر ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ کے والد اور چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کی بھیک مانگنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور اپنی جھولی پھیلائی، التجا کی، زید کی التجا کی کہ زید یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست اور التجا کے جواب میں فرمایا کہ زید آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اور ساتھ ہی بات فرمایا کہ اگر وہ خوشی اور رضا سے تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں نا تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر وہ خوشی تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ زید کے والد اور چچا جب انہوں نے یہ فکرہ سنا نا تو چونک اٹھے، حیران ہو گئے۔ کیوں حیران ہوئے؟ وہ حیران اس وجہ سے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ والدین سے بچھڑا ہوا ایک بیٹا، ماں سے بچھڑا ہوا ایک رخت جگر، بہن بھائیوں سے جدا ہونے والا ایک مظلوم جو سال ہر سال کے بعد اپنے والدین،
خوش ہو جانے کے لیے تیار ہو جائے، بھلا کوئی ذی شعور انسان غلامی کو آزادی کے اوپر ترجیح کس طرح دے سکتا ہے؟ یہاں پر تو وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بھلا کوئی ذی شعور انسان غلامی کو آزادی کے اوپر ترجیح کیسے دے سکتا ہے؟ سال ہر سال سے بچھڑا ہوا زید یہ ممتا کے لیے کیسے تڑپتا ہے؟ ماں کی ممتا کے لیے تڑپ جائے گا۔ ان کو یقین تھا کہ زید یہ ہر صورت ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور سوال کیا، زید آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں کیا؟ آپ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ مجھے بھی جانتے ہیں، مجھے بھی پہچانتے ہیں اور میرے سلوک کو بھی برابر جانتے ہیں کہ میں نے جتنا عرصہ آپ نے میرے پاس گزارا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک، کیسا برتاؤ کیا ہے۔ اب آپ کے لیے یہ دو راستے کھلے ہیں۔ کون سے دو راستے؟ مرضی بنے تو آپ اپنے والد کے ساتھ اپنے عزیز اور اپنے رشتہ داروں کی طرف لوٹ جائیں، یا پھر آپ یہاں پر ہی میرے پاس رہائش پذیر رہے۔ اب یہ دونوں راستے آپ کے پاس ہیں، میرے پاس رہنا چاہتے ہیں تو میرے پاس رہیے، یا پھر اپنے باپ کے ساتھ اپنے رشتے ناتوں کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک بہت بڑا کڑا اور امتحان تھا، بڑا سخت امتحان تھا۔ ہم جیسے انسان ہو، عرصے سے اپنے رشتہ داروں سے بھٹکا ہوا ہو تو عام سا انسان یہی کہے گا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک طرف خون کا رشتہ ہے تو دوسری طرف ایمان ہے، ایک طرف جسمانی رشتہ ہے تو دوسری طرف روحانی رشتہ ہے۔ مگر سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر کے کائنات کو ورطہ حیرت کے اندر ڈال دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ نہیں ہوں جو آپ کے مقابلے میں دوسروں کو پسند کر لے۔ میرے لیے تو آپ میرے ماں باپ اور کائنات سے بڑھ کر ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر چلے جاؤں، اپنے والدین کے ساتھ چلا جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے تمام رشتے ناتوں سے زیادہ محبت آپ کے لیے ہے، میں اپنے تمام رشتے ناتوں کی محبت کو قربان کر کے آپ کی محبت کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کیا انہوں نے بتلایا؟ کیا ان تمام واقعات سے انسان کو سمجھ آئی کہ انسان اپنے اولاد کی محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر قربان کر سکتا ہے؟ باپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر قربان کی جا سکتی ہے۔ رشتے ناتوں کی محبت یہ تمام محبتوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر قربان کی جا سکتی ہے۔ میں کون سے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں؟ صحابہ کرام نے اپنی تمام تر زندگی یہ ہزاروں واقعات پیش کیے ہیں کہ انہوں نے تمام محبتوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر قربان کر دی، تمام محبتیں قربان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر۔ ان تمام باتوں سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جب تک دنیا کی ہر عزیز سے عزیز شے سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان کا ایمان یہ کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت آخر کیوں کی جائے؟ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ تمام محبتوں سے غالب میری محبت ہونی چاہیے،
ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کیوں کی جائے؟ آئیے آپ کو اس بات کی بھی وضاحت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر تمام محبتیں کیوں قربان کر دینی چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ محبت کے معنی ہے میلان نفس، میلان نفس، کہ نفس کا جھکنا، نفس کا جھکاؤ، اور نفس ہمیشہ پسندیدہ اور مرغوب چیز کی طرف جانب ہی ہوا کرتا ہے۔ جہاں پر انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہاں پر ہی انسان کے نفس کا جھکاؤ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح اور ظاہر ہے کہ عالم اسباب میں کسی چیز کی طرف میلان اور جھکاؤ کی کچھ وجوہات اور کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی سبب ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ فلاں چیز سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے ان اسباب محبت کو ایک نظر دیکھ لیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ محبت کے اسباب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود معبود میں پوری طرح پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ اگر محبت کے اسباب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل اور اکمل طور پر موجود ہیں تو پھر قانون اور قاعدہ کی روح سے فطری طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر تمام محبتیں قربان کر دینا یہ صحیح ہوگا۔ اب یہ اسباب محبت کتنے ہیں کہ محبت کے سبب کیا ہے؟ اسباب محبت 4 ہیں کہ جن اسباب کی بنا پر کسی سے محبت کی جاتی ہے وہ اسباب 4 ہیں۔ پہلا سبب ہے حسن و جمال، دوسرا سبب ہے کمال، تیسرا سبب ہے قرابت و اتصال، اور چوتھا سبب ہے احسان۔ اب پہلا سبب ہے حسن و جمال، یہ محبت کا یہ پہلا سبب ہے کہ جو چیز خوبصورت ہوگی کہ جس کی طرف انسان محبت کرے گا انسان کا دل اس کی طرف جھکے گا۔ محبت کا پہلا سبب اور پہلی شرط حسن و جمال ہے۔ انسان عام طور پر حسین و جمیل شے کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ رب العزت چونکہ خود جمیل ہے، چونکہ خود خوبصورت ہے، اس لیے خوبصورت چیز کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورت چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کسی کا حسن و جمال محبت اور الفت کا سبب ہے تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے مستحق ہے کہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حسین نہیں تھے بلکہ احسن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جمیل نہیں تھے بلکہ اجمل تھے۔ آپ چونکہ خالق حسن و جمال کے محبوب تھے، محبوب اور پیار تھے، اس لیے خالق کائنات نے حسن و جمال کی تمام خوبیاں، تمام ادائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اندر بدرجہ عدم رکھ دی ہیں۔ آپ کے وجود کی بناوٹ کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر، آپ کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر، آپ کے ہونٹوں کی تبسم کو دیکھ کر، آپ کے دانتوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر، آپ کی زلفوں کی سیاہی کو دیکھ کر، آپ کے ہاتھوں کی نرمائی کو دیکھ کر، آپ کی ماتھے کی تابانی کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق بنے ہیں۔ گویا کہ خالق کائنات آپ سے پوچھ کر آپ کو بناتے رہے ہیں، اور اس کی طرف اشارہ ہے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر نے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر نے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مِنْ كُلِّ تَشَاءُ، کہ لوگوں
کہ جب سے میری آنکھیں میرے چہرے کے اوپر لگی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہیں دیکھا۔ میں اپنے نبی سے بڑھ کر حسین و جمیل کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ کسی ماں نے آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق پیدا ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اور آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے مدینے سے، تو مدینے کے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی استقبال کے لیے آئے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جب لوگوں کی نظر پڑی نا، تو مدینہ کی بچیاں آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ بے ساختہ یہ جملے کہہ چکی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، کہ او لوگوں یہ کون آ گیا ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند آ گیا ہے جو آج ہمارے اوپر طلوع ہو رہا ہے۔ ہم پر اپنے رب کا شکر لازم ہو چکا ہے کہ ہمارے تاریخ نصیب کو روشنی دینے والا محمد آ گیا ہے۔ کہ اگر حسن و جمال یہ محبت کا سبب ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل اس کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن یوسف اور حسن محمد کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ لوگوں، زلیخا اور اس کی سہیلیاں جنہوں نے پورے یوسف کو دیکھا اور حیران ہو کر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ لیا، اگر وہ عورتیں میرے محبوب کی صرف جبین، میرے محبوب کی صرف پیشانی کو دیکھ لی تھی نا، تو مدہوش ہو کر اپنے دلوں کو ہی چیر لیتی۔ یعنی آپ اتنے حسین و جمیل ہیں۔ اگر حسن و جمال یہ محبت کا سبب ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی حسین ترین نہیں ہے۔ محبت کا دوسرا سبب ہے کمال، کہ جس کے اندر کمال پایا جاتا ہو، تمام تر خوبیاں پائی جاتی ہو، باطنی اور ظاہری خوبیاں جس کے اندر پائی جاتی ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے جتنے بھی انبیاء تھے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام تھے، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام کے کمالات کو تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر رکھ دی ہے۔ آپ مجموعہ کمالات ہیں، سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اکرام کے جو کمالات، جو اوصاف، جو خوبیاں فردن تنہا اللہ نے عطا کی تھی تمام انبیاء کو، وہ سارے کمالات، ساری خوبیاں اکٹھی کر کے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دی۔ سیدنا آدم کا خلق ان کے اندر ہے، شیف کی معرفت ان میں، نوح کا جوش تبلیغ ان میں، ابراہیم کا ولولہ توحید ان میں، اسماعیل کا ایثار ان میں، اسحاق کی رضا ان میں، صالح کی فصاحت ان میں، لوط کی حکمت ان میں، موسیٰ کا جلال ان میں، ہارون کا جمال ان میں، یعقوب کی تسلیم و رضا ان میں، داؤد کی آواز ان میں، ایوب کا صبر ان میں، یونس کی اطاعت ان میں، یوشع کا جہاد ان میں، دانیال کی محبت ان میں، الیاس کا وقار ان میں، یوسف کا حسن و جمال ان میں، یحییٰ کی پاک قدامتی ان میں، عیسیٰ کا زہد ان میں، زکریا کی عبادت ان میں، غرضے کے تمام در اوصاف جو اللہ رب العزت نے فردن تنہا کر کے ایک ایک کر کے تمام انبیاء کو تقسیم کر کے دیے تھے، اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے اکٹھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں،
جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام کو تقسیم کر کے خوبیاں دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام خوبیوں کو اکٹھا کر کے عطا کر دی۔ اگر کمال یہ محبت کا سبب ہے تو آپ سے اکمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری آیت مبارکہ کا نزول، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اکمل کا لفظ بھی ارشاد فرمایا، رب کائنات نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اپنے آج تمام دین کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ تو آپ سے بڑھ کر اکمل جب کوئی نہیں ہے تو جس کے اندر تمام خوبیاں اور تمام کمالات ہو، اس سے بڑھ کے محبت کا سبب پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور تمام خوبیاں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبت کا تیسرا سبب ہے قرابت، رشتہ داری۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرابت اور اتصال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 28 ہے، 128 رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ یہ مومنین کے لیے حرص رکھا کرتے تھے۔ کس بات کے لیے حرص رکھتے تھے؟ کہ اللہ رب العزت ان کو کل قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کسی کی پرواہ کرتے تھے تو ایمان والوں کی کیا کرتے تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے تو ایمان والوں کے لیے۔ تو اگر قرابت یہ محبت کا سبب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی بھی اس کا حقدار نہیں۔ محبت کا چوتھا سبب ہے احسان، کہ اگر کوئی بندہ آپ کے اوپر احسان کرے تو آپ کو اس سے دل میں لگا ہو جاتا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے محسن کی عزت کیا کرتا ہے، اپنے محسن سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ جملہ ہے عربی کا الانسان عبد الاحسان، کہ انسان یہ بندہ ہے احسان کا، یہ غلام ہے احسان کا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح کی گفتگو ہو رہی تھی، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار کے سونتے لے کر کھڑے تھے، تلوار لے کر کھڑے تھے کہ مشرکین کی طرف سے جو نمائندہ آیا تھا اس نے آ کر کہا کہ اے میرے محبوبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں نا، یہ آپ کو ایک دن چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ آپ کے سگے نہیں ہیں، جنہوں نے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا ہے یہ آپ کے دین کو بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑے تھے تو فوراً تلوار لے کر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم اپنی جانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے اوپر قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سے بڑھ کر ہمارے لیے محسن اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ ہی تھے جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، آپ ہی کے ذریعے رب کائنات نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، آپ ہی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں رشد و ہدایت عطا فرمائی، آپ ہی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں جنت و جہنم کے بارے میں بتلایا، آپ ہی کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کس کے ذریعے ملی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ تو آپ کا احسان یہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ پھر دنیاوی حکومت و اقتدار اور عزت و محبت ملی، رہا اخروی معاملہ تو وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہی احسانات ہوں گے۔ ان کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے سب سے پہلے اگر کوئی امت پل صراط سے گزرے گی تو وہ امت بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے سب سے پہلے یہی امت جنت کے اندر داخل ہوگی، اور جنت کی 120 صفیں ہوگی، جن میں سے 40 صفیں دیگر تمام امتوں کی ہوگی اور 80 صفیں اس امت کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوض کوثر کے اوپر ساقی ہوں گے، ہمیں جام کوثر پلانے والے ہوں گے، آپ ہی مقام شفاعت کے منصب پر فائز ہوں گے اور تمام اہل ایمان والوں کی شفاعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا تو یہ عالم ہوگا کہ میدان محشر کی ہولاکی میں جہاں پر ہر بندہ، ہر نبی، ہر رسول جس کی زبانوں سے یہی جملے نکل رہے ہوں گے، نفسی 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 نفسی، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن وہاں اس میدان محشر کی ہولاکیوں کے اندر بھی ایک آواز بلند ہوگی، امتی امتی، یا اللہ میری امت کا خیال کرنا، یا اللہ میری امت کا خیال رکھنا۔ تو وہ بھی اور کوئی نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اندر بھی یہ قرآن ہمیں آپ کے ذریعے ملا، ایمان ہمیں آپ کے ذریعے ملا، رشد و ہدایت ہمیں آپ کے ذریعے ملی، کل قیامت کے دن بھی شفاعت آپ کی ہمیں نصیب ہوگی، ساقی کوثر میں حوض پلانے والے بھی آپ ہوں گے، میدان محشر کی ہولاکیوں کے اندر اپنی امت کی شفاعت کرنے والے بھی آپ ہوں گے۔ جب اتنے زیادہ احسان کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو قانون ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان یہ احسان کا بندہ ہے کہ جس کا احسان زیادہ ہوتا ہے انسان اس سے محبت بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو اس کائنات کے اندر اگر کسی کا احسان ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ محبت کے جتنے بھی اسباب ہیں، حسن و جمال ہو تو آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، کمال کی باری ہو تو کمالات میں آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، قیامت داری ہو تو آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، احسان ہو تو احسانات کے اندر بھی آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ جب یہ تمام اسباب کے اندر سب سے زیادہ محبت کے لائق آپ ہیں تو یہ اس بات کا قانون ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کی حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ غالب نہ ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے تمام محبتوں سے غالب ہمارے دل کے اندر اگر کسی کی محبت ہو تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تمام محبتوں کے اوپر غالب نہیں ہوگی تب تک ہم کامل ایمان اور مومن نہیں ہو سکتے، ہم ایمان اور اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت یہ تمام محبتوں کے اوپر اگر غالب نہیں ہوگی تو اللہ کا اعلان ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو میں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا کہ میں اللہ کا عذاب تمہیں آ کر گرفتار کر لے گا۔ میں اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کی صورت یہ ہے ایمان باللہ، ایمان میں رسالت کی محبت یہ تمام محبتوں کے اوپر غالب ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا